حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق انسان کی روح جب روحانی ترقی کرتی ہے تو وہ انہی 4 عالموں سے گزر کر خدا کے قرب تک پہنچتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، تصوف اور معرفت کے سفر میں صوفیاء کرام نے انسانی وجود اور کائنات کے 4 اہم درجات بیان کیے ہیں، جسے عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت کہا جاتا ہے۔ انسان کا جسم اس مٹی کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کی روح کا اصل گھر اس کائنات سے بہت آگے ہے۔ جب کوئی طلب حق، ذکر، عبادت اور اپنی نفس کی صفائی کرتا ہے تو اس کی روح انہی 4 عالموں سے سفر کرتے ہوئے اپنے اصل مقام سے جا کے ملتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن، حدیث اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں روح کا اس عظیم سفر کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے، تو ویڈیو آخر تک پوری دیکھیے گا۔ پسند آئے تو لائک کر کے اپنی پسند کا اظہار کیجیے گا اور ایک پیارا کمنٹ کیجیے گا۔ سب سے پہلا عالم ہے عالم ناسوت، یعنی یہ مادت، فزیکل ورلڈ، جو یہ دنیا ہے، اس دنیا جس میں ہم اور آپ ابھی رہتے ہیں، یہ عالم ناسوت ہے۔ یہ 5 اعضاء، سینسری آرگنز اور مٹی سے بنی دنیا ہے، جہاں زمان و مکان مطلب ٹائم اور اسپیس کے قانون لاگو ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنی پیدائش سے اس عالم میں ہوتا ہے۔ اب اس عالم کا مقصد کیا ہے وہ سمجھتے ہیں۔ ناسوت روحانی سفر کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہاں انسان شریعت پر عمل کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے اور اپنے نفس امارہ کو ذکر اور ریاضت سے پاک کرتا ہے۔ جب تک ناسوت میں انسان کا نفس صاف نہیں ہوتا، وہ آگے کے عالموں کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ پہلے عالم ناسوت کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ جب انسان ناسوت کی دنیا سے اپنی دھیان کو ہٹاتا ہے اور باطن کی طرف جاتا ہے تو وہ داخل ہوتا ہے دوسرے عالم یعنی عالم ملکوت میں۔ ملکوت کا مطلب ہے یہ فرشتوں، ارواح اور باطن کے نور کی دنیا ہے۔ اسے عالم میں غیب یا عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے۔ جب سالک، روحانی سفر کرنے والا جو سالک ہے، اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس پر کشف کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اسے سچی بشارتیں، خواب، نورانی تجلیاں اور فرشتوں کی صفات محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہاں انسان کا نفس لوامہ سے گزر کر پرسکون ہونے لگتا ہے۔ تیسرا اعلیٰ درجہ ہے عالم جبروت کا۔ عظمت اور اسماء صفات کی دنیا،
جبروت کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبروت وہ عالم ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء الہی اور اس کی قدرت کی تجلی ہوتی ہے. یہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے، جیسے شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے تھے. اس کے باطن کا اثر اس مقام پر سالک کی روح مقام فنا میں داخل ہوتی ہے. انسان کی اپنی ذات، اس کی عقل اور اس کا وجود اللہ کی عظمت کے آگے بالکل ختم ہو جاتا ہے. اس مقام پر انسان کو فنا فی اللہ کی حالت نصیب ہوتی ہے. چوتھا اور سب سے آخری اور اعلیٰ ترین درجہ ہے عالم لاہوت، یعنی ذات باری تعالیٰ کی بے نشانی اور بے ایسی دنیا. لاہوت کیا ہے؟ لاہوت میں کوئی لفظ، کوئی شکل، کوئی رنگ اور کوئی عقل کام کر ہی نہیں سکتی. یہ تو وہ مقام ہے جہاں صرف اور صرف خدا کی ذات پاک ہوتی ہے. بس اس مقام پر پہنچ کر روح کو مقام بقا اور فنا نصیب ہوتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ لاہوت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو وہاں پہنچتا ہے وہ بولنے کے قابل ہی نہیں رہتا، وہ پوری طرح خدا کے نور میں گم ہو جاتا ہے. دوستو، روح کا یہ سفر کسی جسمانی سفر کا نام نہیں، بلکہ اپنی باطن کو پاک کرنے اور خدا سے جڑنے کا نام ہے. جب انسان حلال روزی، نماز اور ذکر الہی کو اپنا معمول بناتا ہے تو اس کا باطن خود بخود اس نورانی سفر پر گامزن ہو جاتا ہے. اگر ویڈیو پسند آئی تو سہو سکر چینل کو لازمی سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.